اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام، درس فقہ کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں جانور کو شکار اور ذبح کرنے کے مسائل کے سلسلے میں مسائل خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے، اور حیوان کو ذبح کرنے کی شرائط کے سلسلے میں آج گفتگو کی جانی تھی۔ اس بات کا تذکرہ ہو گیا کہ کس صورت میں جانور حلال گوشت ہو یا حرام گوشت ہو، شکار کرنے کے نتیجے میں یا ذبح کرنے کے نتیجے میں اس کا گوشت جو ہے وہ پاک اور اس کا خال وغیرہ پاک ہو سکتی ہے۔ لیکن حلال گوشت جانور جو ہے جسے شرعی طریقہ کار کے مطابق اگر ذبح کیا جائے یا شکار کیا جائے تو پھر اس کا گوشت اور اس کی خال فقط پاک نہیں ہو سکتی ہے بلکہ ساتھ ساتھ میں حلال بھی ہوتی ہے، اسے کھایا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن ذبح کرنے کے لیے شکار کے الگ مسائل ہیں جو بعد میں بیان کیے جائیں گے۔ ذبح کرنے کے لیے جن چیزوں کا خیال رکھنا تھا اس میں سب سے پہلی چیز، اس کا تذکرہ پچھلے درس میں ہوا، وہ یہ کہ حیوان کی جو گردن کی رگ ہے، جو گردن کی گرہ ہے، اس گرہ سے نیچے 4 جو ہے وہ رگوں کو کاٹنا تھا، جن میں سے ایک کھانے کی نالی تھی، ایک سانس کی نالی تھی، اور ایک دونوں طرف رائٹ اور لیفٹ جو ہے وہ خون کی 2 رگیں تھیں۔ یہ 4 رگیں جب ایک ساتھ جانور کی روح نکلنے سے پہلے کاٹ دی جائے تو یہ اس انداز سے ذبح کرنے سے اس کا جانور کا ذبیحہ جو ہے وہ شرعی طریقہ کار کے مطابق قرار پاتا ہے۔ لیکن یہ ہے فقط ذبح کرنے کا طریقہ، لیکن خود ذبح کرنے کی شرائط کیا ہے، جس میں جانور کو کس انداز سے لٹایا جائے، ذبح کرنے والا کون ہو، جس آلے سے ذبح کیا جا رہا ہے وہ کس قسم کا ہو، اور ذبح کرتے وقت جانور کی پوزیشن کیسی ہو، اور ذبح کرنے والے نے اللہ کا نام لینا ہے۔ یہ ساری شرائط تقریباً 7 شرائط ہیں جن کا خیال رکھنے کی بنا کے اوپر جانور جو ہے وہ صحیح انداز سے ذبح کہلائے گا اور اس کا گوشت کھانا حلال ہوگا۔ سب سے پہلی شرط یہ کہ ذبح کرنے والا مرد ہو یا عورت، کوئی فرق نہیں ہے اس مسئلے کے اندر۔ اگر ذبح کرنے والا مرد ہو تو بھی ضرورت سے ذبح کرنا، جانور حلال ہوگا، اور اگر ذبح کرنے والی خاتون ہو تو بھی جو ہے وہ حلال ہوگا جانور۔ عمر کے اعتبار سے کیا بالغ ہونا شرط ہے؟ اگر ممیز بچہ بھی ذبح کرے، یعنی کم سے کم ممیز ہو، ورنہ بالغ ہو ایک مسلمان، لیکن اگر بالغ نہ ہو لیکن ممیز ہو، حلال و حرام کی اور اچھے و بھلے کی تمیز رکھتا ہو، تو ایسی صورت میں اس کی طرف سے کیا جانے والا جو ذبیحہ ہے وہ بھی حلال شمار ہوگا۔ لیکن کچھ افراد اب جب مسلمان کہہ دیا تو اس کے بعد پھر مختلف قسم کے گروہ اس سے خارج ہو جاتے ہیں۔ 2 کیٹیگری ہم بناتے ہیں، ایک کتابی کافر کی، ایک غیر کتابی کافر کی، اور ایک مسلمانوں کے وہ فرقے کی جو کفر کے حکم میں، مسلمانوں کے وہ فرقے کہ جو کفر کے حکم میں، جن میں نواسب ہے، غالی ہے، خارجی ہے، یہ افراد کے جو کافر کے حکم میں آتے ہیں ان کا ذبیحہ بھی درست نہیں ہوگا۔ کتابی کافر کو چھوڑ کے غیر کتابی کافر کا بھی ذبیحہ کسی طریقے سے درست نہیں ہوگا۔ کتابی کافر میں آیت اللہ سیستانی احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ اگرچہ کہ وہ اللہ کا نام بھی لے تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر اس کا ذبیحہ درست نہیں مانا جائے گا۔ تو شرط نمبر، پہلی شرط یہ ہے کہ حیوان کو ذبح کرنے والا مرد ہو یا عورت، ضروری ہے کہ مسلمان ہو، اور وہ مسلمان بچہ بھی جو سمجھدار ہو، یعنی برے اور بھلے کی تمیز رکھتا ہے، حیوان کو ذبح کر سکتا ہے، یعنی اس کا ذبیحہ حلال تصور کیا جائے گا۔ لیکن غیر کتابی کافر، عیسائی، یہودی اور زرتشت یعنی مجوسیوں کے علاوہ جتنے بھی طبقے جو ہے وہ غیر کتابی کافر کے وہ، اور ان فرقوں کے لوگ جو کافروں کے حکم میں ہیں، مثلا نواسب، اگر کسی حیوان کو ذبح کرے تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی کتابی کافر، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مجوسی، وہ بھی اگر کسی حیوان کو ذبح کرے اگرچہ بسم اللہ کہے تو بھی احتیاط واجب کی بنا پر جانور حلال نہیں ہوگا۔ نمبر 2 شرط جو آغا سیستانی کے نزدیک بڑی اہم ہے، اور اس کا تعلق قربانی کے دنوں کے مسائل سے بھی اور عام دنوں کے اندر بھی، کیونکہ ذبح کرنے کی شرائط کا تعلق قربانی سے نہیں ہے فقط، بلکہ عام روزمرہ کی زندگی میں بھی، چاہے مرغی ہو، چاہے بکرا ہو، چاہے دمبا ہو، چاہے گائے ہو، چاہے اونٹ ہو، چاہے بیل ہو، کسی کو بھی ذبح کیا جائے، ان تمام مسائل کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو پہلی شرط یہ تھی کہ ذبح کرنے والا مرد یا عورت مسلمان۔ دوسری شرط یہ ہے جو زیادہ ضروری ہے کہ باقی مراجعین کا اس میں اختلاف ہے، کہ جہاں تک ہو سکے
حیوان کا گلا لوہے کی چھری سے کاٹا جائے. لہٰذا اگر سستانی اسٹیل کی چھری جو آج کل بہت زیادہ رائج ہے گھروں کے اندر بھی اور گھروں سے باہر کسائیوں کے یہاں بھی، کہ اسٹیل کی چھری آگے سستانی کافی نہیں سمجھتے جانور کو ذبح کرنے کے لیے. تو چاہے قربانی کا مسئلہ ہو چاہے عام حالات میں چھری کا لوہے کا ہونا ضروری ہے. احتیاط واجب کی بنا پر چھری اسٹیل کی چھری کافی نہیں ہوگی. احتیاط واجب ہے چونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور بہت مبتلا بے مسئلہ ہے کہ بازار میں عام طور پہ جو ہے وہ اسٹیل کی چھری سے کاٹا جاتا ہے. تو پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ وہ جانور تو آگے سستانی کے نزدیک اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا. لیکن چونکہ احتیاط واجب ہے اور موجودہ مراجع میں آغائی شبیر زنجانی اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اسٹیل کی چھری بھی جانور کو ذبح کرنے کے لیے کافی ہے، تو ان کی طرف رجوع کر کے قربانی کے مسئلے کے وقت بھی اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اور عام حالات میں بھی حل کیا جا سکتا ہے. آغا سستانی فرماتے ہیں کہ اگر لوہے کا اوزار دستیاب نہ ہو، یعنی لوہے کی چھری نہ ہو، کسی طریقے سے بھی اویلیبل نہیں ہو سکتی اس وقت، تو ایسی صورت میں جانور کو اگر ذبح کرنا ضروری ہے تو کسی بھی تیز دھار چیز سے جانور کو جو ہے وہ اس کی رگ یا اس کی چاروں رگوں کو کاٹ دیا جائے. اب اسٹیل کی چھری استعمال ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جس وقت لوہے کی چھری دستیاب ہونا ممکن نہ ہو، کیونکہ وہ تو پھر کہہ رہے ہیں کہ اسٹیل کی چھری کیا، پھر تو شیشہ اور پتھر جو کہ اتنا تیز ہے کہ جس کے ذریعے سے چاروں رگوں کو کاٹا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو انہیں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مجبوری کے عالم میں. نمبر تیسری شرط کہ ذبح کرتے وقت جانور کا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. قبلہ رخ ہو تو اس سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ عام طور پہ جب ہم مرغی کو بازار میں خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ فقط و فقط گردن قبلہ رخ کرتے ہیں اور چھری پھیر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جانور کو چھوڑ دیتے ہیں. بقرعید کے اندر بھی بہت سے موقع پہ ایسے نظر آتا ہے کہ جانور کا رخ الگ جانب ہوتا ہے، صرف گردن قبلہ رخ کر کے انہیں ذبح کر دیا جاتا ہے. کیا یہ طریقہ درست ہے یا نہیں؟ دیکھتے مسئلہ کہ ذبح کرتے وقت حیوان کا رخ قبلے کی طرف ہو. حیوان کا رخ قبلہ رخ ہونا خواہ وہ بیٹھا ہوا ہو یا کھڑا ہوا ہو. جو جانوروں کو نہر کیا جاتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوا ہو. دونوں حالتوں میں ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے انسان نماز میں قبلہ رخ ہوتا ہے، یعنی اس کا سامنے کا حصہ گردن، اس کا پیٹ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو. اگر حیوان یہ بیٹھا ہوا ہے بالکل قبلے کی طرف ہے، لیکن اگر اسے لیٹا دیا جائے تو لیٹائے جانے کے بعد چاہے وہ دائیں طرف لیٹے چاہے وہ بائیں طرف لیٹے، ضروری ہے کہ حیوان کا گلا اور اس کا پیٹ قبلہ رخ ہو. تو گلا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، پیٹ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، پھر جانور کو ذبح کیا جائے تو جانور حلال ہوگا. لہٰذا اگر اس کا پاؤں، اس کا جو ہے وہ ہاتھ اور اس کا منہ قبلہ رخ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، جانور کا ذبیحہ بالکل درست ہوگا. تو گردن اور پیٹ جو ہے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے. جو شخص جانتا ہو کہ ذبح کرتے وقت ضروری ہے کہ حیوان قبلہ رخ ہو اور اسی طریقے سے قبلہ رخ ہو جیسے بیان کیا گیا ہے، اگر وہ جان بوجھ کے قبلہ رخ نہ کرے تو حیوان حرام ہو جائے گا، چاہے پھر ذبح کرنے والا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے. لیکن اگر ذبح کرنے والا بھول جائے یا مسئلہ نہ جانتا ہو، اسے پتا ہو کہ فقط گردن قبلہ رخ کی جانا چاہیے، یا قبلے کے بارے میں اسے وہ جس سمت کو قبلہ سمجھ رہا تھا ذبح کرنے کے بعد کسی نے اسے بتایا کہ یہ تو قبلہ رخ نہیں ہے، تو کہہ رہے اشکال نہیں ہے، وہ جانور کا ذبیحہ پاک ہوگا. تو بھول جائے یا مسئلہ نہ جانتا ہو یا قبلے میں اشتباہ ہو جائے اور قبلہ رخ ہونے کے اعتبار سے شرائط میں کمی رہ جائے تو جانور جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے، حلال ہو جائے گا، یعنی پھر اسے حرام نہیں کہا جائے گا. سوال یہ کہ یہ تو اس وقت ہے کہ جانور ذبح ہو گیا، ابھی جانور ذبح نہیں ہوا ہے اور یہ نہ جانتا ہو کہ قبلہ کس طرف ہے، اور دوسروں کی مدد سے جانور کو قبلہ رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف نہ کر سکتا ہو. ایک تو یہ کہ قبلہ جانتا ہی نہیں اور جانور کو ابھی ابھی ذبح کرنا ضروری ہے ورنہ یہ جانور حرام ہو جائے گا، اسے کسی نے ٹکر مار دیا، بیمار ہے، یا جانور اتنا سرکش ہو گیا ہے کہ دوسروں کی مدد سے بھی قبلہ رخ کر اگر اسے ذبح کیا جائے تو ذبح کرنا ممکن نہیں ہے، یا جانور مثال کے طور پہ کنویں میں گرا ہوا ہے یا گڑھے میں گرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے قبلہ رخ ذبح کرنے سے لاچار ہو، تو فرمایا کہ جس طرف بھی ذبح کر دیے جائے کوئی اشکال نہیں ہے، جانور حلال ہو جائے گا. یہ ہے مجبوری کی صورت. ایک مسئلہ یہ تھا کہ مسئلہ نہ جانتا ہو، بھول گیا ہے یا قبلہ غلط بتا دیا گیا. نمبر 2، قبلہ معلوم ہے
مگر اس وقت قبلہ رخ کرنا ممکن نہیں ہو رہا، گڑھے میں گر گیا یا جانور مثال کے طور پہ قریب ہے کہ وہ جو ہے وہ مر جائے گا، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی بغیر قبلے کے ذبح کیا جانا درست ہے۔ یہی حکم ہے کہ جب جانور کو قبلہ رخ کرنے میں اس کے مرنے کا خطرہ ہو۔ اچھا، یہ ہو گیا مسئلہ یہاں تک کہ کن صورتوں میں قبلہ معلوم ہے، صحیح قبلہ رخ ہو سکتا ہے تو کیا حکم ہے، نہیں کیا جا سکتا ہے تو کیا حکم ہے۔ اب آئیے ان مسلمانوں کے بارے میں کہ جن کے یہاں پر پیٹ کا قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، صرف گردن کا قبلہ رخ ہونا کافی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بازار میں جاتے ہیں تو مسلمانوں کا کثیر طبقہ ہے جو صرف مرغی کو قبلہ رخ اس کی گردن رکھ کے کاٹ دیا کرتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہی حکم ہے کہ اگر ایسے مسلمان کا ذبح کرنا جو جانور کے قبلہ رخ ہونے کا عقیدہ ہی نہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے، یا جانور کے قبلہ رخ ہونے کے اعتبار سے ان کا مسئلہ کچھ اور ہو، اور وہ جانور کو جو ہے وہ اسی انداز سے ذبح کرے، تو مسلمان کا ذبح کیا ہوا جانور جو ہے وہ حلال مانا جائے گا اور آپ کے کھانے میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں تک مسئلہ مکمل ہو گیا۔ اس مسئلے کے اختتام کے اوپر ایک بات پیش کرتے آغا سستانی کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے والا بھی قبلہ رخ بیٹھا ہو، لہٰذا جانور کا قبلہ رخ ہونا واجب ہے، جانور کے ذبح کرنے والے کا قبلہ رخ ہونا احتیاط مستحب ہے، یعنی بہتر ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی گفتگو آج کی حد تک مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں جو جانور ذبح کرنے کی شرائط کے سلسلے میں اگلی مرتبہ گفتگو پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔